دادو جلدی چلیں، جماعت ہونے والی ہے۔ 16 سالہ فرحان نے اپنے دادا جی سے کہا، جو عصر کی نماز کے لیے چارپائی سے اٹھ رہے تھے۔ جواب میں دادا جی نے اپنے پوتے کو بڑے پیار اور فخر سے دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا سینچا ہوا پودا اب تناور درخت میں بدل رہا ہے۔ بچپن ہی سے انہوں نے اپنے پوتے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، کیونکہ فرحان کے ابو کو اپنے وسیع کاروبار سے اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے پر توجہ دے پاتے۔ یہ ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ تھا کہ 7 برس کی عمر میں نماز شروع کرانے کی عادت اب بہت پختہ ہو چکی تھی۔ دونوں دادا پوتے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ 5 نمازیں باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ فرحان پیار سے انہیں دادو کہتا تھا۔ عصر کی نماز یوں ہی ختم ہوئی، لوگ فوراً ہی مسجد سے باہر جانے لگے۔ فرحان اور اس کے دادو سب سے آخر میں مسجد سے باہر آئے۔ دادو مسجد کے انتظام میں شامل تھے اور ہر نماز کے بعد وہ کچھ دیر مسجد میں ضرور رکتے، خواہ کوئی کام ہو یا نہ ہو۔ فرحان کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی تھی کہ نمازی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی مسجد سے باہر چلے جاتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر وہ بھی سلام پھیر کر بغیر دعا مانگے یہ جا وہ جا۔ حالانکہ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ باجماعت نماز کا جہاں 70 گنا زیادہ ثواب ہے، وہاں آپس میں میل جول بڑھتا ہے، باہمی تعلقات میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ مگر یہاں تو صورتحال ان تعلیمات کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اس صورتحال پر غور و فکر کرتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر باجماعت نماز کے فوائد کیوں کر حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور آخر نمازی فوراً کیوں چلے جاتے ہیں۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک دن اس نے اپنے دادا سے اس بات کا تذکرہ کر ہی دیا۔ اس کی بات سن کر دادو نے اسے تحسینی نظروں سے دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولے، بیٹا تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ آج کل خود میں اسی فکر میں ہوں کہ لوگوں میں باہم میل جول کیوں کر بڑھایا جائے تاکہ وہ باجماعت نماز کے فوائد حاصل کر سکیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا اور رحیم و کریم ہے۔ اس نے اپنے تمام احکامات میں اپنی مخلوق کے لیے دین و دنیا کے فائدے رکھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر مسلمان کو اپنے گھر میں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس کے احکامات کی پیروی کر کے دین و دنیا کے انفرادی فوائد کے حصول کے ساتھ ساتھ اجتماعی فوائد میں بھی اپنا حصہ ڈالے۔ اسی میں پورے معاشرے کی بھلائی ہے۔ فرحان جو بڑے غور سے اپنے دادو کی بات سن رہا تھا، ان کی بات مکمل ہوتے ہی بولا، پر دادو آخر باجماعت نماز سے ہم کس طرح یہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو اس میں مضمر ہیں، جبکہ نمازی تو فوراً ہی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دادو ایک طویل سانس لے کر بولے، فرحان تم درست کہہ رہے ہو، خیر اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ دونوں مسجد سے اٹھ کر گھر کو چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے راستے میں چل نکلتا ہے اور اس کے احکامات کو پھیلانے کی سعی کرتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ دونوں دادا پوتا اس جستجو میں تھے کہ آخر باجماعت نماز کے کیا فوائد ہیں اور وہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو انہیں 2 دن بعد ہی ان سوالات کا کھوج مل گیا۔ آج اتوار تھا۔ دادو نے پھل لانے کے لیے فرحان کو باہر بھیجا تاکہ عبدالکریم ریڑھی والے سے لے کر آئے، جو ان کے محلے ہی میں صاف ستھرے پھل بیچتا تھا اور فرحان کے گھر سے تیسری گلی میں رہتا تھا۔
فرحان نے آ کر بتایا کہ نہ عبد الکریم ہے نہ اس کی ریڑھی۔ مجبوراً انہوں نے ایک اور جگہ سے پھل لیے جو اتنے اچھے نہ تھے۔ دادو نے سوچا کہ ظہر کی نماز میں عبد الکریم سے ریڑھی نہ لگانے کی وجہ پوچھیں گے، کیونکہ وہ باقاعدگی سے ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، لیکن ظہر کی نماز میں وہ نظر نہ آیا۔ چلو عصر کے وقت عبد الکریم سے ملاقات ہو ہی جائے گی، دادو نے سوچا، لیکن انہیں عصر کے وقت بھی وہ نہ ملا۔ اب تو انہیں فکر ہونے لگی کہ وہ مسجد نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرحان سے تذکرہ کیا اور پھر وہ دونوں عبد الکریم کے گھر چل دیے۔ فرحان نے دروازے پر دستک دی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جی کون ہے؟ ایک نسوانی آواز نے پوچھا۔ دادو آگے بڑھے اور دروازے کے ایک طرف رک کر بولے، بیٹی ہم مسجد سے آئے ہیں عبد الکریم کا پتہ کرنے، وہ آج نماز پڑھنے نہیں آیا۔ جواب آیا، جی وہ تو رات سے بخار میں مبتلا ہیں، کمزوری اتنی ہے کہ دوائی لینے بھی نہیں جا سکے۔ یہ سن کر دادا جی نے فرحان اور فرحان نے ان کی طرف دیکھا۔ پھر دادو بولے، بیٹی تم گھر میں پردہ کراؤ، ہم ابھی ڈاکٹر کو لے آتے ہیں۔ انہوں نے قریبی ڈاکٹر کو ساتھ لیا اور عبد الکریم کو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی تجویز کی جو فرحان لے آیا۔ عبد الکریم اور اس کی بیوی بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ دادو بولے، یہ تو آپ کا حق تھا کہ ہم آپ لوگوں کی خبر گیری کرتے، ہمیں دین یہی تعلیم تو دیتا ہے۔ پھر وہ ان سے اجازت لے کر اپنے گھر کو چل دیے۔ فرحان بولا، مجھے لگتا ہے باجماعت نماز کی حکمت سامنے آنے لگی ہے۔ دادو نے جواب دیا، بس بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں تیمارداری کے قابل بنایا اور اپنی عبادت میں بھی ہمارے فائدے سمو دیے۔ مگر ابھی فرحان کے سامنے باجماعت نماز کے کئی فوائد سامنے آنے تھے۔ قدرت پوری طرح ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اگلے روز فرحان اور دادو نماز فجر کے لیے مسجد والی گلی میں جو ہی داخل ہوئے، اسی وقت ایک مکان کی بھری ہوئی ٹینکی سے پانی نکلا اور سیدھا ان کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ دادو کو برا لگا اور فرحان کو تو بہت غصہ آیا۔ وہ دروازے کی گھنٹی بجا کر اپنا غصہ اتارنا چاہتا تھا، مگر دادو نے اسے منع کر دیا۔ جماعت کا وقت قریب تھا، انہوں نے فوراً گھر جا کر کپڑے بدلے اور پھر نماز ادا کی۔ فرحان کو تعجب تھا کہ دادو خاموش کیوں ہیں اور وہ کیوں رد عمل ظاہر نہیں کر رہے، جبکہ دادو نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کا حل سوچ لیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دادو کیا کرتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی، دادو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بھائیو، مسجد کی ساتھ والی گلی میں 2-3 گھر ایسے ہیں جن کی ٹینکیوں کے ساتھ پائپ منسلک نہیں، اور جو ہی وہ بھر جاتی ہیں ان کا پانی باہر گلی میں گر کر کیچڑ کر دیتا ہے اور لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور انہیں سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کر لیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر دادو بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دے دیا تھا اور بغیر کسی کا نام لیے اپنی شکایت سلیقے سے مطلوبہ بندے تک پہنچا دی تھی، کیونکہ وہ بندہ بھی نمازیوں میں شامل تھا جس کے مکان کی ٹینکی کے پانی سے ان کے کپڑے خراب ہوئے تھے۔ مسجد سے باہر آ کے فرحان بولا، دادو آپ نے تو کمال کر دیا، اتنے اچھے انداز میں اپنی شکایت مطلوبہ بندے تک پہنچا دی۔ دادو نے جواب دیا، جی بیٹا، یہ طریقہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بغیر کسی کا نام لیے کسی غلطی کی نشاندہی کرتے، کسی کا نام لیے بغیر کسی غلطی کی نشاندہی کرتے، محفل میں بغیر کسی کا نام لیے کسی غلطی کی نشاندہی کرتے، یوں اس بندے کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی
اور آئندہ وہ اس غلطی کا پھر سے ارتکاب بھی نہ کرتا۔ جو ہی وہ ظہر کی نماز کے لیے گلی میں داخل ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ اب ٹینکی کے ساتھ پائپ لگا ہوا تھا اور اس کا رخ نالی کی طرف تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب بھی دادو کوئی ایسا عمل یا بات دیکھتے جو سب کے مفاد کے خلاف ہوتی، وہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی نماز کے بعد مختصر بیان کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باہمی مشاورت سے اہل محلہ کے چھوٹے موٹے مسائل حل ہونے لگے۔ دادو کی دیکھا دیکھی اور نمازی بھی کوئی نہ کوئی بات کرنے لگے۔ یوں لوگوں میں باہم میل جول، محبت اور اتحاد بڑھنے لگا۔ نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب نمازی سلام پھیر کر فوراً مسجد سے باہر نہ چلے جاتے۔ اگر کوئی چلا بھی جاتا تو اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہوتی۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا، وہ نماز کے بعد مختصراً بیان کرتا، لوگ سن لیتے اور باہم مشورے سے اس کا حل نکال لیتے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ کوئی بات یا فیصلہ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ٹھہرے۔ اس دوران انہوں نے محلے میں ایک یتیم اور بے سہارا بچی کی شادی کا مل جل کر انتظام کیا، ایک بیوہ عورت کا ماہانہ وظیفہ جاری کیا، مسجد میں دینی تعلیم کا بندوبست کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روز دوسرے محلے کی مسجد کا منتظم کسی بات کے مشورے کے لیے دادو کے پاس آیا اور نماز ان کی مسجد میں پڑھی۔ اسے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ لوگ نماز کے بعد جانے کے بجائے کسی مسئلے پر مشاورت کر رہے ہیں۔ دادو نے اسے باجماعت نماز کے فوائد سے آگاہ کیا کہ یہ سب باجماعت نماز کی برکات ہیں۔ وہ دادو سے مشورہ کر کے اپنے گھر کو چلا گیا۔ کئی ہفتوں کے بعد اس نے دادو والی مسجد میں صبح کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے دادو کو بتایا کہ اس نے اپنے محلے والی مسجد میں نمازیوں کو باجماعت نماز کے دیگر فوائد سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے نمازی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پھیلانے اور ایک متوازن معاشرہ قائم کرنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد خالصتاً اسلامی ہو۔ یہ سن کر دادو کا چہرہ خوشی سے منور ہو گیا۔ بے اختیار انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمارے معاشرے کی تمام مساجد میں لوگ باجماعت نماز کے فوائد جان لیں اور ایک فلاحی و اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آئے۔ اس وقت صبح کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ دادو نے مشرق کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا کہ جیسے افق سے آج نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔